اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ یہ سورہ نور ہے جو 64 آیات اور 9 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فاحشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا ہے۔ چنانچہ پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے۔ یہ وہ سزا ہے جو مرد یا عورت کے زنا کے کرنے پر قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے اور جسے اصطلاح میں حد زنا کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر زنا کا ارتکاب کسی غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تو تب یہی سزا دی جائے گی، اور اگر اس جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تو پھر اس کی سزا رجم ہے، یعنی سنگساری ہے، جس کی احادیث متواترہ میں صراحت موجود ہے۔ اگلی آیت میں زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت میں حد قذف کا حکم ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہے۔ جس طرح زنا ایک گھناؤنا جرم ہے اور اس پر سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کو بھی نہایت سنگین جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ اس کو اصطلاح میں حد قذف کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے، اور اس سزا کے ساتھ اس تہمت لگانے والے کی گواہی کسی بھی مقدمے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائے اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے گا کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اوپر آیت میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے اس کی روح سے اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اس پر بھی 80 کوڑی کی سزا لاگو ہونی چاہیے تھی، لیکن میاں بیوی کے تعلقات کی خصوصی نوعیت کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ خصوصی طریقہ کار مقرر فرمایا جسے اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو قاضی ان الفاظ میں 5 قسمیں کھانے کو کہے گا اور اس سے پہلے دونوں کو یہ ترغیب دے گا کہ آخرت کا عذاب دنیا کی سزا سے زیادہ سخت ہے، اس لیے جھوٹی قسم کھانے کے بجائے اصل حقیقت کا اعتراف کر لو۔ اگر بیوی قسم کھانے کے بجائے اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی، اور اگر شوہر قسم کھانے کے بجائے یہ اعتراف کر لے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا تو اس پر وہ حد قذف جاری ہوگی،
اور اگر دونوں قسمیں کھا لے تو کسی پر دنیا میں سزا جاری نہیں ہوگی، البتہ اس کے بعد قاضی دونوں کے درمیان نکاح فسخ کر دے گا، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور شوہر اسے اپنا بچہ ماننے سے انکار کرے تو وہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ افق کا ذکر کیا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا، اس پر کفر کی طاقتیں دان پیس رہی تھی۔ خود مدینہ منورہ میں ان منافقین کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کے دل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف کینہ برا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ چنانچہ اسی زمانے میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا، جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ واپسی کے سفر پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سے روانہ ہوئی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو آپ ان کی تلاش میں اسی جگہ یا تو خود تشریف لے آئیں گے یا کسی کو بھیج دیں گے۔ قافلوں کا ایک دستور یہ تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے بالکل پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا ہوا آئے کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی ہے۔ اس قافلے میں آپ نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا تھا، اور جب وہ اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں اس معاملے کا علم ہوا، تو انہوں نے اپنا اونٹ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا، جس پر وہ سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اس واقعے کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تنہا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر گھناؤنی تہمت لگائی، جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 2-3 مسلمان بھی ان کے باتوں میں آ گئے، اور اس طرح کئی دن تک یہ باتیں لوگوں میں پھیلتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مکمل براءت ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سخت وعیدیں سنائی گئی جو اس سازش کے اندر ملوث تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گڑھ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو سخت ترین عذاب ہے۔ مراد منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے، جس نے یہ ساری سازش تیار کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مؤمن مرد بھی اور مؤمن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لیے آئے؟ فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔
ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کی اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی اس قسم کے بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عفت اور عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان ہے کہ اللہ نے ان کی پاک دامنی میں ایک نہیں دو نہیں 10 آیات نازل فرمائی، قرآن کا حصہ اسے بنا دیا گیا، جس پاک دامنی کا قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا، اور قیامت تک لوگ اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو یہ آیات بھی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، ہم میں بھی اللہ پاک دامنی اور اچھی صفات پیدا فرمائے، برے لوگوں سے، برے اخلاق سے، برے صفات سے اور بری جگہوں سے، بری محفلوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔